ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے دین کی خوبیوں میں بہت بڑی خوبی وہ حیا ہے، باحیا بننا، اور اسلام میں ہماری شریعت میں حیا کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا. اس پہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ فرد کی اصلاح کا نظم کیا ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری قبر سنور جائے، موت کا وقت میں ہمیں کامیابی کا پروانہ ملے، ہماری آخرت نہ خراب ہو. تو اس کے لیے ہمیں جن گناہوں سے بچنا پڑے گا، ان گناہوں میں بڑا گناہ جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ان میں سے بڑا گناہ بے حیائی کا گناہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بے حیائی آج معاشرے میں اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر ایک کے لیے اس سے بچنا ایک امتحان بن گیا ہے. اب میں ایک بحیثیت ایک فرد سب سے پہلے، کیونکہ سب سے پہلے مجھ سے جو پوچھ ہوگی وہ میری اپنی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا. تم بتاؤ، تم نے جو ہے اس نافرمانی سے تم بچے یا نہیں بچے؟ تو میں اپنی اصلاح کیسے کروں؟ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی. پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ ہم حیا کے تقاضوں کی دعوت دیں، ایک دوسرے کو کہیں، سنیں، بولیں، ترغیب دیں، دوسروں کو شوق دلائیں. اللہ ہمیں توفیق دیں گے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم حیا کے تقاضوں پہ عمل کریں. ہم حیا کے تقاضوں پہ، ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اپنے جذبوں کو پاک کرو، اپنے خیالات کو پاک کرو، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں، خود بھی عمل کریں. اور اگلی بات میں نے یہ کہی تھی کہ انسان کے لیے عمل میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں؟ نمبر ایک، بری صحبت، غلط دوست، بری گیدرنگ. تو جو چیزیں ہم کو اس برائی سے کی طرف لے جا رہی ہیں تو ہم ان صحبتوں کو چھوڑیں، بری صحبتوں سے بچیں. اور تیسرے نمبر پر انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے شیطان، اور تو شیطان سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہبری کی ہے، اس سے بچیں. آج میں آگے اگلی چیز بہت عرض کروں گا جو پچھلے جمعے میں نے کچھ تفصیل کی. نفس، یہ انسان کا نفس، قرآن میں نے پچھلی مرتبہ عرض کر دیا کہ یہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب ہم ایسا کیا کریں کہ یہ نفس ہمارا پاکیزہ بن جائے، صاف ستھرا بن جائے، اور یہ ہم کو ہماری برائیوں کی طرف نہ لے کے جائے؟ اس میں سچی بات یہ ہے کہ پچھلے جمعے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اندر کا تزکیہ اور طہارت، نفس کی طہارت اور نفس کی گندگی ایک بیماری ہے. بیماری کا علاج بغیر معالج کے نہیں ہوتا. میں جسمانی بیماریوں میں علاج کراتا ہوں معالج سے، اور روحانی بیماریاں خود بخود میں خود چھڑوا لوں گا. سچ بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہے نہیں. تو سیدھی سیدھی بات تو یہ ہے کہ روحانی معالج ہو، کسی اللہ والے کی صحبت ہو، اس کسی اللہ والوں سے بیعت ہو، پھر ان اللہ والوں کو اپنی ان بیماریوں کا بتانا کہ حضرت یہ مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، پھر ان کی توجہ، ان کی دعائیں، ان کی صحبت. یہ ایک سلسلہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آ رہا ہے، سینہ بسینہ. یہ ان سینوں کی دولت ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. تو جو ان سے محبت کر کے ان کی بات کو مان کے چلتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صحبت کی برکت سے بچا لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اس دور میں بہت ضروری ہے، اور جب تک نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ نفس یہ ایک بے لگام گھوڑا ہے، اگر آپ اس کو اس کی پیچھے چلتے رہیں گے، اس کی خواہشات پہ چلتے رہیں گے، اس کی مانتے رہیں گے، یہ اور بے لگام ہوتا رہے گا اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا رہے گا۔ لہٰذا یومیہ، روزانہ کی زندگی میں کوئی ایسی محنت کرنا جس سے ہماری یہ خواہشات نفس مغلوب ہوتی رہے۔ بس زندگی میں اس سے بہترین کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیے بڑا اچھا کسی نے جملہ کہا، ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، ہر لذت کی انتہا وہ بیزاری ہے۔ آپ کو بریانی کا شوق ہوا، آپ کھا لیں، آپ کتنے دن کھائیں گے؟ آخر کو آپ بیزار ہو جائیں گے۔ آپ کو خاص قسم کی گاڑی میں سوار ہونے کا، اس کو خریدنے کا شوق ہوا، آپ چند دن بعد بیزار ہو جائیں گے۔ آپ کو مکان کا شوق ہوا، بیزار ہو جائیں گے۔ اب آپ کا نفس کہے گا اس سے آگے کی لے کے آؤ، اس سے آگے کی لے کے آؤ۔ یہ عجیب راستہ ہے، یہ راستہ تباہیوں کا راستہ ہے، یہ راستہ مصیبتوں کا راستہ ہے، یہ راستہ ٹینشنوں کا راستہ ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری یہ والی خواہش پوری ہو جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ ایک پوری ہو جاتی ہے، نفس کے اندر اب ایک اور تقاضا اٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اب یہ والی پوری کرو۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اولادیں آج ماں باپ سے مطمئن نہیں ہیں۔ کیوں مطمئن نہیں ہے؟ کہ ان کی نفس، ان کی خواہشات کے بے لگام گھوڑے وہ ان کو کہہ رہے ہیں حل میں مزید، ماں باپ سے کہہ رہے ہیں، ماں باپ کو اے ٹی ایم کارڈ بنایا ہوا ہے کہ بس نکالتے رہو ہماری خواہشیں پوری کرتے رہو، اب یہ پوری کر دی اب ایک اور پوری کرو، اب یہ پوری کر دی ایک اور پوری۔ اور جن کے پاس مال و دولت ہے وہ بیچارے زیادہ پریشان ہیں، ان کی اولادوں نے اور زیادہ ان کو پریشان کر کے رکھا۔ تو بھائیوں یہ راستہ تو ہلاکت کا راستہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نفس کو روک لیجئے خواہشات سے، بس اگلا قدم جنت ہے۔ تو خواہشات پورا کرنا یہ کمال نہیں ہے، خواہشات پہ اتنا کنٹرول ہونا، اگر پوری ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ دنیا ہے، یہاں یہ خواہش کی جگہ ہی نہیں ہے، خواہشات کی جگہ اللہ نے آخرت میں رکھی۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ دو راستے ہیں، ایک راستے یہ ہے کہ میری ہر خواہش دنیا میں پوری ہو جائے، یہ تو ہوگا نہیں، اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ میں ایک ایسی محنت کروں کہ میرا نفس اتنا مغلوب ہو جائے کہ اس کی خواہشات ہی کم ہو جائیں، اس کو پرواہ نہیں ہو کہ میں یہ کھاؤں یا یہ کھاؤں، میں یہ پہنوں یا یہ پہنوں، میں یہاں رہوں یا یہاں رہوں، یہ گزرگاہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ ہے۔ تو یہ راستہ کتنا اچھا ہے، یہ نبیوں والا راستہ ہے، یہ صلحاء والا راستہ ہے، یہ صحابہ والا راستہ ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ تو ایسی محنت کرنا کہ ہماری نفسانی خواہشات مغلوب ہو جائے۔ بڑی خواہشیں دو ہیں، ایک حب مال اور ایک حب جاہ، مال کی محبت۔ مال بھی انسان کو کیوں محبوب ہوتا ہے؟ کہ اس مال کے ذریعے سے انسان کی خواہشات پوری ہوتی۔ پیسہ ہوگا پسند کے کپڑے پہنوں گا، پیسہ ہوگا پسند کی شادیاں کروں گا، پیسہ ہوگا پسند کے کھانے کھاؤں گا۔ تو ایک ہے مال کی محبت اور ایک ہے جاہ کی محبت، یہ بڑی خطرناک ہے۔ خود نمائی، میں مشہور ہو جاؤں، میری عزت ہو، سب میرا عزت کریں، میرا ادب کریں، میری امتیازی شان، میری ہر چیز میں امتیازی شان ہو، میں دوسروں سے نمایاں نظر آؤں، اپنے کپڑوں میں، اپنے لباس میں کسی مجلس میں چلا جاؤں تو سب سے زیادہ مجھے عزت ملے۔ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اب کیا کرنا؟ تو اس کو مغلوب کرنے کی محنت میں لگنا۔ اور مغلوب کیسے کریں گے؟ مغلوب کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھیے آگ ہے، آپ اس میں لکڑی ڈالتے رہیں وہ بجھے گی نہیں اور بھڑکے گی، آپ اس میں ایندھن ڈالتے رہیں وہ اور بھڑکے گی۔ آپ یقین جانیے یہ خواہش کا راستہ
یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ آپ نفس کو جو دل ہمارا چاہے ہم وہ خواہش پوری کر دیں تو یہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے. یہ اور زیادہ شدت کے ساتھ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اب یہ والی بھی پوری کرو، اب یہ والی بھی میری خواہش بھی پوری کرو. تو اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ اس دل چاہی میں لگ جائیں، بلکہ اس کا راستہ کیا ہے کہ اس کی مخالفت کریں. نفس بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، بڑے سنورے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، بڑے باکردار لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نفس کی مخالفت کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو. مر جاؤں گا حرام نہیں دیکھوں گا، مر جاؤں گا غصہ ہو کچھ بھی ہو، میں مر جاؤں گا، میں انتقام نہیں لوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا. اندر سے انتقام کے جذبے بھڑک رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو غصے پہ قابو دیا ہوتا ہے، ان کو شہوتوں پہ قابو دیا ہوتا ہے، ان کو خواہشات پہ قابو دیا ہوتا ہے. بڑے باکردار لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی اندر کی دنیا بہت سنوری ہوئی ہوتی ہے، اور بہت ہی یوں کہیے کہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش ماں سے ٹکرا گئی تو ماں سے لڑنے لگ گئے، باپ سے ٹکرا گئی تو باپ سے ناراض ہو گئے. جو اتنے پست سوچ کے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ خواہش اہم ہے یا باپ اہم ہے، خواہش اہم ہے یا رب الارباب اہم ہے، احکم الحاکمین اہم ہے. ان کی خواہش اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے، وہ اللہ کے حکم کو لات مارتے ہیں، وہ اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں. یہ بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت بیمار لوگ ہوتے ہیں، اور ہم سب ایسے ہی ہیں. ہماری نیند کا تقاضا آ جائے، ادھر احکم الحاکمین کا حکم آ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. ہم کہتے ہیں نیند اہم ہے، احکم الحاکمین. 4 پیسے کا تقاضا آ جائے، 4 پیسے کے خاطر ہم سجدے چھوڑتے ہیں، اس کی فرما برداری چھوڑتے ہیں. ہماری خوشیاں ہوتی ہیں، ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں، ہم خوشیوں میں سب کو خوش کرتے ہیں، رب کو خوش نہیں کرتے. ہم بے قابو لوگ ہیں، ہم غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم نفس کے ہاتھ میں اور شیطان کے غلام ہیں. ہم وہ نہیں سوچتے جو سوچنا چاہیے، ہم وہ سوچتے ہیں جس میں ہماری خواہشات پوری ہوتی. تو اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان طے کرے کہ یہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اب گناہ کا تقاضا پیدا ہوگا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ میں چلو آج پورا کر لیتا ہوں، کل سے گناہ چھوڑ دوں گا، اگر آج ایک گناہ پورا کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی جو آپ کے اندر طاقت ہے وہ کم ہو گئی، وہ اور بڑھ گئی. ایسا ہے جیسے کہ جلتی ہوئی آگ میں آپ نے لکڑی ڈال دی، اب آگ بجھے گی نہیں، آگ اور بھڑکے گی، آگ اور بھڑکے. میں آج بد نظری کر لیتا ہوں، کل سے پھر میں اپنے آپ کو پاک رکھوں گا. اب آپ کے اندر نظر کو برائی سے روکنے کی طاقت اور ختم ہو گئی. آج میں اپنی تنہائی کو ناپاک کر لیتا ہوں، کل سے میں نیک بن جاؤں گا. ہر گناہ وہ اندر سے طاقت کو ختم کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو اچھا اب گناہ چھوٹے کیسے؟ وہی بات یہ ہے کہ بیماری ہے، آپ کو معالج کے پاس جانا پڑے گا. آپ خود سے تجویز نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ موت آ جائے گی اور قبر میں چلے جائیں گے اور انہی گناہوں کی گندگی کے ساتھ آلودہ ہوں گے. اور پھر میرے بھائیوں موت کے وقت کیا بنے گا اور قبر میں کیا بنے گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سے اچھا ہے کہ آج ہی کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کریں کہ حضرت اتنے عرصہ ہو گیا کوشش کرتا ہوں، آنکھ حرام دیکھنے سے رک نہیں رہی، کیا کروں؟ نمبر 2، صرف گناہ نہیں، ایک ہے مباح خواہشیں. مباح یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز ہیں، آپ کرتے ہیں، کریں، نہ آپ کو ثواب ملے گا نہ آپ کو عذاب ملے گا. مثال کے طور پہ کھانا ہے، پسند کا کھانا ہے، پینا ہے، باتیں کرنا ہے، ہنسنا ہے، گھومنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، پسند کے لباس ہیں، پسند کی جگہوں پہ جانا ہے. یہ سب چیزیں جائز ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی گناہ نہ ہو. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ یہ سارے کام جو جائز ہیں
اللہ اس پہ پکڑتے نہیں ہیں، گنجائش ہے، ان کو بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہم کر دیں، ہم ان کو بوقت ضرورت کریں اور بقدر ضرورت کریں، یعنی ہم اپنے نفس کو روکیں، بہت زیادہ روکیں، جب نفس بہت زیادہ تقاضا کرے تو تھوڑا سا اس کو دے دیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ اکبر، جن کو میرے بھائیوں جن کا اندر پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی فہم کامل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کا جو پہلا حملہ ہوتا ہے وہ انسان کی عقل پہ ہوتا ہے، گناہ گار سے اللہ تعالیٰ سمجھ چھین لیتے، اس کے فیصلے بالکل غلط ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن میں ہے، قرآن کے اندر یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دیکھیے کسی غافل دل کی پیروی مت کیجیے گا، کوئی ایسا شخص وہ کتنا ہی پڑھا لکھا نظر آئے، کیسا ہی سمجھدار نظر آئے، لیکن اس کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، زبان نہیں، دل۔ پہلے زبان ذاکر بنتی ہے، بہت بعد میں وہ وقت آتا ہے کہ پھر انسان کا دل اللہ کی یاد والا بنتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے 1000 مرتبہ زبان سے اللہ اللہ کرو، ایک مرتبہ دل بولے گا اللہ۔ 1000 مرتبہ زبان سے اللہ اللہ بولو، تب جا کے دل ایک مرتبہ بولے گا اللہ۔ تو دل جس کا غافل ہے فرمایا وہ نفس پرست ہے، اور جو نفس پرست ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ افراط تفریط والا ہے، اس کی کوئی تبصرہ، اس کا کوئی تجزیہ، اس کی کوئی فیصلہ، اس کے اندر کوئی عقل اور سمجھ کی بات ہو نہیں سکتی۔ تو اب کیا میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے جائز قرار دی ہیں، ہم ان سے بھی اپنے آپ کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کریں، تب اندر سے ہمارے اندر طاقت پیدا ہوگی گناہ سے بچنے کی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے اور نفس ہمارا ہم کو نچانا شروع کر دیتا ہے، یار آج ناشتہ فلاں جگہ کرتے ہیں، اب اندر میں طاقت ہے ہی نہیں، چلو کھانے کے لیے چلے گئے، وہاں چلے گئے۔ ناشتے کے بعد ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار چلو آج دوستوں کے پاس چلتے ہیں، اب وہاں پہنچ گئے، دوستوں کے پاس پہنچتے ہیں، اب فلاں جگہ چلتے ہیں، وہاں پہنچ گئے، اب بہت تھک گئے، اب سو جاتے ہیں، اب سو گئے، اب اٹھ جاتے ہیں، اب اٹھ گئے، اب یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھ لو، اب موبائل میں یہ لگ جاؤ۔ پورا دن اگر کبھی ہم غور کریں، ہم ایسا لگے گا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارا نفس ہے جو ہم کو خواہش کے نام پہ اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے، اور ہماری بڑے بڑے فیصلے غلط ہو رہے، ہم اپنی قبر خراب کر رہے، ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہم اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں، اور ہم اتنی بڑی بربادی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ والوں نے لکھا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک کام تو یہ کرے کہ انسان مباح خواہشوں کے اوپر بھی کنٹرول کرے۔ اگر 10 خواہشیں آپ نے نفس کی پوری کی ہیں تو 2 خواہشیں پوری نہ کریں، آہستہ آہستہ آپ کے اور ہمارے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی۔ بلکہ علماء نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ دیکھیے جو شخص اس بات کا عادی بن جائے کہ مجھے حرام نہیں، جائز خواہش کی بات کر رہا ہوں، مجھے اپنی ہر جائز خواہش پوری کرنی ہے، پیسہ میرے پاس ہے، مجھے ہر جائز خواہش پوری کرنی ہے، تو اللہ والوں نے صدیوں پہلے یہ بات لکھی ہے کہ اس خواہش کو پورا کرتے 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 نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سے بریکیں فیل ہو جاتی ہیں۔ گاڑی بہت خوبصورت ہے، اس کی بریک ہی نہیں ہے، آج یہ خواہش پوری ہوئی، آپ نے پوری کر لی، وہ کر لی، اب آپ کہیں گے یہ تو سب جائز ہے، جائز تو ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہوتی ہے برائی سے بچنے کی، آہستہ آہستہ وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بڑی عجیب بات کہا ساری خواہشیں جائز میں نہیں ہیں، اب یہ آدمی ہر جائز، ایک دائرہ ہے جائز خواہشات کا، اس کے باہر حرام خواہشات ہیں، اب یہ آدمی حلال خواہشات کے دائرے میں اپنی ہر خواہش پوری کر رہا ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ کیا یہ نکل رہا ہے کہ اس کی بریکیں فیل ہیں۔ اب ایک خواہش ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو ایک ایسی خواہش پیدا ہوگی جو حلال کے دائرے میں نہیں آتی، وہ حرام کے دائرے میں آتی ہے۔
اب ہوگا کیا؟ یہ اتنا عادی بن چکا ہے نفس کا، خواہشات کی پیروی کا، کہ اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب وہ جو حرام خواہش آئے گی، جو حلال کے دائرے میں نہیں ہے، حرام کے دائرے میں ہے، یہ اس میں چلا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ حرام کا دائرہ، ساری خواہشیں حرام میں بھی پوری نہیں ہوتی۔ اب یہ آدمی حرام میں خواہشیں پوری کر رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اور سود لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، حق تلفیاں کر رہا ہے، بس اپنی خواہش کے لیے۔ اب کیا ہوگا؟ ساری خواہشیں حرام میں بھی، حرام کے دائرے میں بھی نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک خواہش ایسی آئے گی جو حرام نہیں، کفر کے دائرے میں پوری ہوتی ہے۔ اگر کافر بنتے ہو، اسلام چھوڑتے ہو، تو تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی۔ اب یہ آدمی تو مباح کے دائرے بھی پار کر چکا، حرام کے دائرے بھی پار کر چکا، طاقت اس کے اندر رکنے کی ہے نہیں، یہ نفس کا غلام بن چکا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اپنی خواہش کے خاطر اسلام بھی چھوڑے گا، کلمہ بھی چھوڑے گا، اور یہ کفر کے دائرے میں چلا جائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے پہلے بتا دیا، حفت النار بالشہوات، حفت النار بالشہوات، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ اللہ نے ڈھانک دی ہے۔ آپ کو حرام سے بچنا ہے، یہ پسند نہیں ہے، اپنی خواہشات کو مغلوب کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے اللہ کی، نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور جہنم کا راستہ حفت النار بالشہوات، شہوتوں والا راستہ آپ چلتے رہیں، یہ راستہ جاتا ہی وہیں پر ہے، اس کا اینڈ، اس کا انجام وہی آگ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نفس، اگر ہم بے حیائی کے گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک دم سے ہمارے اندر طاقت نہیں پیدا ہوگی۔ پہلا کام کسی اللہ والے سے علاج کرائیں، دوسرا کام ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نفس کو مغلوب کرنے کی محنت میں لگے رہیں، اور کوشش کریں ہر جائز خواہش کو بھی پورا نہ کریں۔ بہت زیادہ نفس چیخے اندر سے کہ نہیں بہت دن ہو گئے، آج تو چلو پسند کا کھانا بنوا لو، تو بنوا لے انسان، آج تو پسند کی پہن لو تو پھر پہن لے، لیکن ہر خواہش پوری نہ کرے۔ پھر کیا کرے؟ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعمال رکھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، ان کو اپنائے اور مجاہدے کے ساتھ اپنائے۔ ان کے اندر انسان کی تربیت ہے، ان سے انسان کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے، عمل سے انسان کا نفس، لیکن کب؟ جب عمل مجاہدے کے ساتھ ہو۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، بلکہ میں قرآن سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے بھاری عمل کیا لگتا ہے؟ انسان نیند قربان کر کے انسان تہجد کے لیے اٹھے، کتنا مشکل کام۔ تو کیا کہا؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا اٹھنا انسان کے نفس کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ جو راتوں کو اٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اپنے آپ کو نفسانیت سے روکنے کی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی جو آپ کے نفس کو بہت بھاری لگے، اس سے آپ کا اندر بہت زیادہ پاکیزہ بنتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں تک نیکیوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں جہاں تک نفس کہتا ہے ہاں میٹھی میٹھی ہے کر لو، اور جہاں اللہ کا کوئی ایسا حکم آیا جو نفس پہ بھاری لگا، ہم کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے، حالانکہ وہی وہ نیکی ہوتی ہے، وہی وہ عمل ہوتا ہے جو انسان کے اندر کو نور سے، نور ہدایت سے بھر دیتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ انسان استقامت کے ساتھ عمل پہ لگا رہے، ہر عمل میں مجاہدہ ہے، ہر عمل میں کیا ہے؟ مجاہدہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے طے کیا کہ میں انشاءاللہ ایک پارہ تلاوت کروں گا، آدھا پارہ تلاوت کروں گا، ایک پاؤں تلاوت کروں گا۔ اب آج آسان ہو گیا، کل آسان ہو گیا، پرسوں آپ بڑا الجھ گئے، لیکن آپ نے طے کیا کہ اگر آج میں نے چھوڑ دیا تو زندگی بھر میری عادت نہیں بن پائے گی، کچھ ہو جائے، رات کو دیر ہو جائے، میں انشاءاللہ پورا کر کے سوؤں گا۔ آپ یقین جانیے چند دن آپ ایسا کریں گے، ایسا نور اللہ دیں گے، ہدایت کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نور سے بھر دیں گے۔
اور بہت بڑا نور اللہ تعالیٰ نے کلمے میں رکھا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا نور رکھا ہے۔ اب انسان طے کر لے مثال کے طور پہ 500 مرتبہ میں روزانہ اہتمام سے ایک جگہ بیٹھ کے میں یہ کلمہ پڑھوں گا۔ اب 2 دن آسان ہوا، 3 دن آسان ہوا، 10 دن آسان ہوا، 11ویں دن کچھ حالات ایسے بنے بہت مشکل ہو گیا، لیکن بس اسی دن اہتمام کرنا ہے، بس اس دن نکل گئے تو اور آسان ہوتا رہے گا۔ اور کیا ہوگا، یہ عمل ہر وقت مشکل نہیں ہوتے، یہ ایک دورانیہ ہے، وہاں تک عمل مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکتیں دیتے ہیں، وہ عمل لذت بن جاتا ہے، پھر ساری دنیا کی، اللہ کی قسم، میں ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اللہ والے ایک صاحب، اور وہ صاحب ایسا نہیں کہ کوئی مولوی تھے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں اور ملازمت پیشہ ہیں، دنیاوی تعلیم رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ والوں سے بیعت ہیں۔ تو اللہ والے ان سے پوچھے تھے، ہاں بھائی جو ذکر آپ کو دیا تھا وہ کر رہے ہو؟ جی کر رہا ہوں۔ کتنی مرتبہ کر رہے ہو؟ 6000 مرتبہ اس میں ذات کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ اللہ اللہ۔ اور کیا کر رہے ہو؟ 3000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا بتاؤ فائدہ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے حضرت ساری ٹینشنیں ہی ختم ہو گئی۔ میں نے یہ الفاظ سنے، ایک عام آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا تھا کہ ایک خاص قسم کی خوشی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا گھر میں غصہ ختم ہو گیا؟ کہا وہ تو بالکل ہی ختم ہی ہو گیا، سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا، اب غصہ تو نہیں آتا؟ کہ نہیں وہ تو بالکل ہی الحمدللہ ٹھنڈا ہو گیا اندر سے، اور ہر وقت ایک خاص قسم کی خوشی کے اندر میں رہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم راستہ بہت آسان ہے، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے حدیثیں نہیں پڑھی، ہم نے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، وہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اندر بدل لیں وہ یہ مشکلیں خود آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں ہمت کر کے نہیں ہو رہی، خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھا جن کو وہ کیا ہو گیا، اتنی مرتبہ ذکر کر رہا ہوں، کیا ہو گیا جی؟ اندر کی دنیا بدل گئی ہے، سب سکون میں آ گیا ہوں، ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ سچ مچ اللہ پاک نصیب۔ تو ایک طریقہ کیا ہے؟ عمل کرنا اور مجاہدے کے ساتھ کرنا۔ فجر پڑھوں گا، اب آپ فجر کو مجاہدے کے ساتھ 40 دن پڑھ لیں، زندگی نہیں آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ اور وہ آپ پوچھئے گا، یہ جو صف اول کے نمازی فجر میں آتے ہیں یہ بابے، میں نے کئی جگہ دیکھا مسجد میں یہ ہمارے یہ بوڑھے اس بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ میں 4 بجے مسجد میں آنا چاہتا ہوں، یہ خادم دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ کیا چیز ہے ان کو کہ وہ ان کو رات کو بستر سے اٹھا کے پہلی صف میں کھڑا کرتی ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہو گئی ہے، عمل کرتے 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 کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے دن ان کو نصیب ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگ تلاوت کے عادی ہیں، آپ ان کو کہیں سارے کام چھوڑ دو، یہ یوں ہوگا، تلاوت چھوڑ دو، وہ تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اللہ کی جب عمل کرتے کرتے انسان ایک جگہ پہ پہنچتا ہے، اللہ اس کے باطن کو پاک کر دیتے ہیں، اس کو ایک خاص قسم کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ آخری بات کہ بھائیو یہ تو ہماری محنت ہے، پھر رو رو کے اللہ سے مانگنا۔ کس چیز کو مانگنا؟ بات میری چل رہی تھی، میں اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا چاہتا ہوں، کیا محنت کروں؟ تو میں نے کچھ آخری چیز اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگنا، رو رو کے مانگنا۔ اور یہ ایک دعا ہم اپنے وہاں مدرسے میں بچوں کو یہ دعا یاد کراتے ہیں، اے اللہ میں حیا کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار کوشش بھی کرتا ہوں پھر غلطی ہو جاتی ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ کی توفیق کے بغیر میرے لیے بے حیائی سے بچنا اے اللہ مشکل ہے، اے اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اور بہت اچھا ہو جائے کہ حضور علیہ السلام کی سکھائی ہوئی یہ دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اے اللہ ہدایت چاہتا ہوں، اے اللہ تقوی چاہتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی طاقت چاہتا ہوں، اے اللہ پاک دامنی چاہتا ہوں، اے اللہ پاک دامنی چاہتا ہوں، بے حیا ہو کے نہیں مرنا چاہتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں خلاصہ کرتا ہوں ایک آدھے منٹ میں۔ نمبر 1، فرد اپنے آپ کو بے حیائی سے کیسے بچائے؟ آپ حیا کی دعوت دیں، آپ عمل نہیں بھی کرتے آپ لوگوں کو بولیں، حیا کے تقاضے بتائیں۔ نمبر 2، اس حیا کے تقاضوں پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ نمبر 3، اب جو رکاوٹیں آئیں تو بڑی رکاوٹ بری صحبت ہے اس کو چھوڑیں۔
نمبر 4 شیطان ہے، اس کے لیے دعائیں مانگے، سورہ فلق سورہ ناس کا اہتمام کریں، آیت الکرسی کا اہتمام کریں، ہر وقت باوضو رہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اس دعا کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں۔ اور نمبر 5 نفس کو مغلوب کرنے کی محنت میں لگیں، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ کسی معالج کو ڈھونڈیے اور ان کی صحبت میں ہفتے میں کچھ دن دیں، روزانہ توفیق اللہ دیں، روزانہ دیں، نہیں تو ہفتے میں ان کے پاس جائیں، 1 گھنٹہ آپ ان کو دے دیں، سب کچھ ہونے لگ جائے گا۔ نمبر 6 پھر ایک کام کرنا ہے کہ گناہ کے وقت ہمت سے کام لیں، گناہ کے نتائج کو سوچیں، اس کے انجام کو سوچیں، اور خدا نخواستہ پھر بھی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ میں تاخیر نہ کریں، فوراً توبہ کریں۔ نمبر 7 مباح خواہشات کے اندر کمی لے کر آئیں، روزانہ کچھ نہ کچھ اپنی ایسی خواہشات کو توڑیں جس میں آپ کا دل بہت چاہ رہا ہے، صرف اس لیے کہ میں اپنے اندر میں اپنی بریکیں فیل نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے اندر وہ پاور لانا چاہتا ہوں کہ گناہ سے رکنے کی پاور ہو۔ اور نمبر 8 کچھ معمولات اپنے طے کریں، اتنی تلاوت کروں گا، اتنا ذکر کروں گا، اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کروں گا، یا پھر جو بھی آپ کے لیے آسان ہو، کچھ معمولات کی فہرست بنائیے، اس کو طے کیجئے اور اس پہ جم جائیے۔ اور جب مشکل آئے تو اور آپ اس میں جمیں گے تو اس جمنے سے ایک خاص، اس مجاہدے سے خاص قسم کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وہ نور آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور آخری بات، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا